الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ المائدہ کے یہ چھٹے رکوع کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور کائنات کی ہر چیز اس کی پاکیزگی کا اقرار بھی کر رہی ہے اور اعلان بھی کر رہی ہے۔ یعنی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، خواہ وہ جاندار ہیں یا بے جان ہیں، سب اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ ہمارے خالق کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر کجی سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ اور یہی چیز ہم بھی اپنی نمازوں میں دیکھیں، رکوع میں، سجود میں، اسی چیز کو ہم اختیار کرتے ہیں کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی اللہ کی پاکی کا دم بھرتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، اس کا اعلان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو پاکیزہ ہے، اور پاکیزگی صرف اور صرف اللہ کے دین کو اختیار کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انسان کتنا ہی کوئی اچھا لباس پہن لے، اچھے خوشبوئیں لگا لے، وہ پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی جو اللہ کے دین کو اختیار کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے اس دنیا میں اللہ کے دین سے منہ موڑ کر کفر کے تحت زندگی بسر کی، اور فرمایا کہ آخرت میں ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ اگر اس دنیا کی زمین کی ساری دولت بھی ان کے پاس ہو اور اتنی ہی اور ہو، اور اللہ کی اس سزا سے بچنے کے لیے وہ فدیہ میں دینا چاہیں گے تو وہ قبول نہیں کی جائے گی، وہ جہنم میں ہی داخل کیے جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وہ اس سے نکلنے کی آرزو کریں گے لیکن اس سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ تو یہ توجہ دلائی ہے کہ دیکھو اس دنیا کی زندگی کو غنیمت جانو، آخرت کی فکر، آخرت کی تیاری کے ساتھ اس کو بسر کرو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اللہ کا یہ دین پیش کر رہے تھے۔ رات دن آپ نے ایک کیا ہوا تھا، لیکن لوگ تھے کہ بے رخی اختیار کیے ہوئے تھے۔ تو آپ بھی اپنے اندر ایک انسانی دل رکھتے تھے۔ ان کی یہ کیفیت دیکھ کر آپ کی طبیعت پر اس کا ایک بوجھ رہتا تھا، آپ کو بڑا رنج ہوتا تھا، افسوس ہوتا تھا کہ میں ان کو جہنم سے بچانے کا راستہ بتا رہا ہوں، اور یہ ہے کہ یہ اسی راستے کی طرف اپنے آپ کو مائل رکھے ہوئے ہیں، اسی طرف جا رہے ہیں۔ تو آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ اس چیز کو بیان فرمایا کہ آپ لگتا ہے کہ اس غم میں اپنے آپ کو بھلا دیں گے، اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے، جبکہ آپ پر تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ان لوگوں نے آپ کے راستے کو اختیار کیا یا نہیں کیا، آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ تو اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات یہاں بیان فرمائی ہے۔ فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، یہ لوگ جو کفر میں بڑی سرگرمی دکھا رہے ہیں، بڑی چلت پھرت، دوڑ دھوپ، سارے وسائل استعمال کر رہے ہیں، فرمایا لا یحزنک، یہ آپ کو رنجیدہ نہ کرنے پائے، آپ کو غمزدہ نہ کرنے پائیں ان کی یہ سرگرمیاں۔ آپ کا کام پہنچا دینا ہے، بس ہو گیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی۔ باقی کوئی ہدایت قبول کرے نہ کرے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، یہ لوگ جو کفر میں بڑی سرگرمیاں دکھا رہے ہیں یہ آپ کو رنجیدہ نہ کرنے پائیں۔ من الذین قالوا آمنا،
یعنی ان کفار میں ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، بِأَفْوَاهِهِمْ یعنی اپنے منہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ لیکن ان کے دل نے ایمان کو قبول نہیں کیا، دل سے یہ ایمان نہیں لائے۔ یعنی یہ منافق تھے، کچھ آتے تھے آپ کی محفل میں، بیٹھتے تھے، بڑی وفاداریاں جتلاتے تھے، لیکن نیت کیا ہوتی تھی آنے کی کہ بات کو سنیں اور اس کے بعد اس کو غلط معنی پہنا کر لوگوں میں مشہور کریں کہ یہ سن کے آئے ہیں ہم، یہ بات بیان ہوئی ہے، یہ رویہ تھا ان کا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے منہ سے تو ایمان کا اقرار کیا ہوا ہے لیکن ان کے دلوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا اور اسی طرح سے وہ لوگ جو یہودی بن گئے ہیں، اللہ نے تو یہودی نہیں ان کا نام رکھا، یہ خود ہی انہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہا، تو یہ لوگ جو یہودی بن گئے ہیں، سماعون للکذب یہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں، آپ کی محفل میں آتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جھوٹ کے لیے یہ سب کچھ انہوں نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ بات سنیں اور اس کو غلط معنی پہنا کر لوگوں میں پھیلائیں۔ سماعون لقوم آخرین اور ان دوسرے لوگوں کے لیے آپ کی یہ باتیں سنتے ہیں، لم یاتو کا جو آپ کے پاس آئے بھی نہیں ہے کبھی۔ یعنی کس طرح سے یہ لوگ اپنے عمل سے اپنے آپ کو کس انجام کا مستحق بنا رہے ہیں۔ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ اللہ کا کلام اس کا معنی متعین ہونے کے بعد بھی اس میں تحریف کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیات کھول کھول کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے، اس کے مفہوم کو واضح کر رہے تھے، لیکن یہ سننے کے بعد غلط معنی پہنا کر لوگوں میں مشہور کرتے تھے۔ یقولون اور لوگوں سے کہتے ہیں جا کر، ان اوتی تم ھذا کہ اگر تمہیں یہ بات کہی جائے فخذوہ تو پھر تو اس کو مان لینا، اسے پکڑ لینا، مضبوطی سے تھامنا۔ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ اور اگر اس کے برعکس تمہیں کوئی حکم دیا جائے فَاحْذَرُوا تو پھر اس سے انکار کرنا، اس سے دور ہو جانا، اسے اختیار نہ کرنا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ پس اللہ ہی جسے فتنہ میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر لے۔ اب دیکھیں جو شخص برائی کا طلبگار ہوتا ہے اللہ اس کے لیے برائی کی طرف ڈھیل دیتا ہے، اور جو اچھائی کا طلبگار ہوتا ہے اللہ اس کی اچھائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ایسی ہے کسی حکیم کی دکان پہ کوئی شخص اپنی بیماری کے لیے دوائی لے جو مفید ہے، حکیم اسے وہ دوائی دے گا، اور اگر کوئی سنکھیا زہر لینا چاہتا ہے تو وہ اسے وہی دے گا، یعنی حکیم کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جس چیز کے خریدار بنے ہیں اللہ بھی اس کو ان لوگوں کو اسی چیز کی توفیق دیتا ہے، اسی طرف ان کی رسی دراز کر دیتا ہے۔ ابھی محترم حافظ صاحب سورہ طٰہٰ کی آیات تلاوت فرما رہے تھے کہ اس میں کہ جو لوگ گمراہی کے طلبگار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کو اسی چیز کی طرف رسی دراز کرتا ہے، اور جو لوگ بھلائی کی طرف آنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھلائی کے راستے جو ہے وہ کشادہ کر دیتا ہے۔ تو آگے بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ نے ہی جس کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر لیا ہو، فلم تملک لہ من اللہ شیئا تو اللہ کی گرفت سے تم اسے نہیں بچا سکتے، اسے تم محفوظ نہیں کر سکتے اللہ کی گرفت سے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ قلوبہم ان کے دلوں کو پاکیزگی عطا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، یعنی اسی طرف ان کی رسی دراز کی ہے جدھر وہ جانا چاہتے ہیں۔ لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی اس عذاب کا تصور نہیں کر سکتا کوئی جو آخرت میں کفر کو اختیار کرنے والے لوگوں کا انجام ہے۔ تو دنیا ہی وہ جگہ ہے کہ جس میں انسان آخرت کے لیے اچھائی کے لیے تیاری کرے یا برائی کے لیے کرے، اس زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ ایک لمحہ اس کا بڑا غنیمت ہے، نہ جانے کب انسان کا تعلق اس دنیا سے ختم ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح کیا ہے اپنی کتاب میں، ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ
کوئی بعد میں یہ نہ کہہ سکے کہ یا اللہ مجھے تو خبر نہیں تھی. اللہ تعالیٰ آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ.